اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں شرح میاتو عامل، اور شرح میاتو عامل کی اب تک جو ہے ہم لوگ جو ہے وہ 5 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ ہماری النوع الاول چل رہی ہے، النوع الاول کے سلسلے میں ہم لوگ جو ہے وہ 5 ویڈیوز بنا چکے ہیں، اور اب تک جو ہے وہ ہم لوگ اتنی عبارت پڑھ چکے ہیں: النوع الاول حروف تجر الاسم فقط۔ ٹھیک ہے، اب یہ اس کا ترجمہ ہم لوگ پہلے اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں، سیٹ کر لیتے ہیں، پھر میں آگے عبارت پڑھوں گا اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس عبارت کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے۔ النوع الاول یعنی پہلی نوع، یہ حروف جارہ کے بارے میں بات چل رہی ہے، تو پہلی نوع یہاں پر حروف جارہ کے ہی متعلق ہے۔ تو پہلی نوع حروف تجر الاسم، ایسے حروف کے بارے میں ہے جو جر دیتے ہیں اسم کو۔ ٹھیک ہے، حروف جارہ جو ہے وہ 17 ہوتے ہیں، وہ اسما کے اوپر داخل ہوتے ہیں اور اسم پر داخل ہو کے اسم کو آلت جری میں کر دیتے ہیں نا۔ اس عبارت میں وہی بات سمجھائی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ حروف تجر الاسم فقط، ایسے حروف جو صرف اور صرف جر دیتے ہیں۔ فقط کا معنی، اور پھر فقط کی پوری میں نے ایک ویڈیو جو لاسٹ ویڈیو تھی نا، تو اس میں نے پورا کا پورا فقط کے بارے میں بتایا تھا، فقط کی ترکیب میں نے آپ کو پوری کی پوری کر کے بتائی تھی۔ تو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے اگلی عبارت کے اس حصے میں، دیکھ رہے ہیں آپ کے اسکرین کے اوپر چل رہی ہوگی، وَتُسَمَّى حروفاً جارتاً۔ ٹھیک ہے، اب اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ اس کا نام رکھا جاتا ہے حروف جارہ، یعنی یہ جو پہلی نوع ہے ایسے حروف کے بارے میں ہیں جو جر دیتے ہیں۔ اب اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ اس کا نام رکھا جاتا ہے حروف جارہ۔ اب یہاں پر اگر ہم لوگ بات کریں، یہ جو واو ہے، یہ واو کیا ہے؟ اچھا، اگر ہم لوگ پیچھے سے اگر ہم لوگ کنیکشن اس کا جوڑنا چاہتے ہیں تو ابھی ہم لوگ اس کو کہہ دیتے ہیں واو عاطفہ ہے، کیونکہ عطف کا تو معنی آپ کو پتہ ہے نا، کہ عطف کا معنی ہوتا ہے کنیکٹ کرنے کے لیے، کنجیکشن جو ورڈس ہوتے ہیں نا، مطلب جوڑنے کے لیے جو ہوتے ہیں، جیسے مطلب یہ کہ بل بھی ہوتا ہے، اما بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ام بھی ہوتا ہے، اسی طرح سے لاکن بھی جو ہے وہ اسی کے اندر شمار کیا جاتا ہے، اسی طرح سے واو جو ہے وہ بھی عاطفہ ہوتی ہے۔ واو تو بڑی مشہور و معروف ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب یہ کہ پیچھے سے تعلق جوڑنے کے لیے، کہ ابھی پیچھے والی بات ہی آگے چل رہی ہے، ہم لوگ یہاں سے کچھ نہ کچھ ہم لوگ پیچھے کی طرف جوڑتے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب تسمہ کے اوپر اگر ہم لوگ بات کریں تو یہ جو تسمہ ہے، یہ جو ہے وہ سما یسمی، یہ باب تفعیل ہے۔ تو یہ جو ہے باب تفعیل سے جو ہے یہ صیغہ جو ہے اس کا ماضی بنتا ہے سما، اور اس کا جو مضارع بنتا ہے وہ بنتا ہے یسمی۔ اور اب یہ جو یہاں پر جو صیغہ استعمال ہوا ہے نا، یہ صیغہ ہے صیغہ واحد مؤنث غائب، اور یہ فعل مضارع مثبت معروف نہیں ہے بلکہ یہ مجہول ہے۔ اگر معروف ہوتا نا تو ہم پڑھتے اس کو تسمی نہیں پڑھ رہے، بلکہ ہم لوگ تسمہ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ بن گیا تھا تفعلو کے وزن پر تسمیو، اور پھر تسمیو بنا تھا تو پھر آخر میں یا تھا، تو پھر اس کے اندر تعلیل ہو کے پھر ہم نے کیا کیا، اس کو تسمہ کر دیا، کیونکہ ابھی ہم لوگ تعلیلات نہیں پڑھ رہے تو اتنی زیادہ گہرائی میں ہم لوگ بات نہیں کریں گے۔ ہاں، اتنا سمجھ لیں، یہ جو چوتھے نمبر کا صیغہ ہے نا فعل مضارع کا، فعل مضارع کا چوتھے نمبر کا صیغہ واحد مؤنث کا ہوتا ہے، واحد مؤنث غائب کا ہوتا ہے، اور یہ معروف نہیں ہے، یہ ہے مجہول۔ اچھا، اب اس کا اگر ہم لوگ ترجمہ کریں گے تو ترجمہ جو ہے وہ مجہول ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے مجہول والا ترجمہ کیا جائے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے یہ بھی پڑھ رکھا ہے کہ فعل مجہول کے بعد اگر کوئی اسم حالت رفعی میں نظر آئے گا تو ہم لوگ اس کو کیا بنا دیں گے؟ نائب الفاعل، کیونکہ فعل مجہول کا جو ہے وہ فاعل نہیں ہوتا نا، جیسے ضرب زید میں ہم لوگوں نے کیا تھا، یہ مثال ہم لوگوں نے نائب الفاعل جو پڑھا تھا ہم لوگوں نے النحو الکبیر میں، تو وہاں پر ہم لوگوں نے اس کو جو ہے وہ سمجھا تھا کہ ضرب فعل مجہول ہے، اور فعل مجہول کے بعد یہ جو زیدن حالت رفعی میں نظر آ رہا ہے، زیدن جو ہے وہ فاعل نہیں ہے، بلکہ زیدن جو ہے وہ کیا ہے؟ زیدن جو ہے وہ نائب الفاعل ہے۔ تو یہاں پہ تسمہ فعل ہے۔ اب تسمہ فعل کے بعد اگر کوئی حالت رفعی میں ہمیں نظر آتا
تو ہم کیا کرتے، اس کو ہم لوگ فاعل بناتے، لیکن حالت رفعی میں نظر نہیں آ رہا، اتفاقاً ہمیں نظر آ رہا ہے ڈائریکٹلی حالت نصبی کے اندر حروفاً جارتاً۔ اس کی حالت نصبی کی ہمیں اس طرح سے پہچان ہوئی ہے، تو بڑی موٹی سی اور مطلب خاص سی علامت ہے، اہم ترین علامت ہے کہ الف رسم الخط کا آ گیا اور 2 زبر بھی آ گئے، تو 2 زبر سے ہمیں معلوم چلا کہ یہ حروفاً جارتاً یہ حالت نصبی میں ہے۔ یہ میں بتاتا ہوں ابھی کیا بن رہے ہیں، ابھی آپ سمجھ لیں کہ یہ حالت نصبی میں۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ فعل مجہول کے بعد اگر کوئی حالت رفعی میں اگر کوئی آپ کو اسم نظر آئے گا تو آپ اس کو بنائیں گے نائب الفاعل، لیکن اگر نظر نہیں آ رہا، اگر ڈائریکٹ اگر آپ کو جو ہے وہ اس کے بعد حالت نصبی میں کوئی چیز نظر آ رہی ہے، کوئی اسم نظر آ رہا ہے، تو اب کیا کریں گے، اب آپ نائب الفاعل کس کو بنائیں گے، تو اب آپ نائب الفاعل آپ اس میں سے ضمیر نکالیں گے صیغے کی مطابقت کرتے ہوئے، اور اس صیغے کی ضمیر کو نکال کر آپ جو ہے وہ کیا کریں گے، نائب الفاعل بنا دیں گے۔ چوتھا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کے صیغے میں ہیا ضمیر ہوتی ہے نا، تو اب اس ہیا ضمیر کو آپ نکالیں گے، ہم کہیں گے تسمى صیغہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع مثبت مجہول، اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے، اب وہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے، راجع بسوئے حروفاً، یہ جو پیچھے تھا نا حروفن تجر الاسم، فقط ایسے حروف جو اسم کو جر دیتے ہیں، اب اس کو ہم نے یا ضمیر کو پیچھے سے کنیکشن کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا، اس میں سے یا ضمیر نکال کر ہم نے جو ہے وہ پیچھے کی طرف لوٹا دی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو ہے وہ ہم نے اس کے اندر سے یا ضمیر، اب اس یا ضمیر کو بنائیں گے کیا، اس یا ضمیر کو ہم نے بنا دیا نائب الفاعل، یہ یا ضمیر نائب الفاعل ہو گئی۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے اب یہ جو حروفاً جہرتاً یہ جو نظر آ رہا ہے یہ حالت نصبی میں، یہ کیا ہوگا، اس کے بارے میں تو بات ہی نہیں کی، تو اب اس کے بارے میں ہی بات کریں۔ اس کے بارے میں بھی بات کرنے سے پہلے حروفاً کے بارے میں بات کیا، یہ معرفہ ہے یا نکرہ، ہم نے کہا جناب یہ تو نکرہ، کیوں نکرہ، کیونکہ معرفہ کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی، جہرتاً یہ معرفہ ہے یا نکرہ، یہ نکرہ کیوں، کیونکہ اس میں بھی معرفہ کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی، تو 2 نکرہ اکٹھے آ گئے، اور ہم لوگوں نے قواعد کی روشنی میں پڑھ رکھا ہے کہ اگر 2 نکرہ اکٹھے آئیں گے تو ہم کیا کریں گے، موصوف صفت والی ترکیب کریں گے۔ تو اب ہم نے کیا کیا، اب ہم نے حروفاً کا تعلق پیچھے سے جوڑنے سے پہلے آگے سے جوڑا، یعنی ہم نے آگے والی چیز کو صفت بنا دیا اور اس کو موصوف بنا دیا۔ اب یہ موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو گیا۔ اب مرکب توصیفی ہونے کے بعد یہ حالت نصبی میں نظر آ رہا ہے، اب یہ حالت نصبی میں نظر آ رہا ہے، تو اب یہ تسمى تو فعل مجہول ہے، اب یہ تسمى فعل مجہول ہے، تو اب ہم لوگ یہ حالت نصبی میں نظر آنے والی چیز کو کیا بنائیں گے، یہ اہم ترین بات ہے، اس کو یاد رکھیے گا، بار بار اس کا استعمال ہوگا۔ ویسے میں کچھ نہ کچھ آپ کو برسبیل تذکرہ میں آگے بھی بتاتا ہی رہوں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ جو ہے وہ اس طرح سے اس کی برکت سے جو ہے وہ آپ کے قواعد جو ہے وہ بہت اچھے ہو جائیں۔ تو المختصر یہ کہ حروفاً جارتاً یہ حالت نصبی میں، اور حروفاً جارتاً کو ہم لوگ موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر تسمى فعل کا مفعول بن جائے گا۔ حالت نصبی میں جو چیز نظر آئے گی فعل مجہول کے بعد آپ اس کو کیا بنائیں گے، مفعول بنائیں گے، اور اگر حالت رفعی میں نظر آئے گی تو نائب الفاعل بنائیں گے، اور اگر حالت رفعی میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تو ضمیر نکالیں گے، اسے نائب الفاعل بنائیں گے، اور اب جو اس کے آگے جو حالت نصبی میں نظر آئے گی اس کو آپ مفعول بنا دیں گے، تو اب آسان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب میں ایک مرتبہ تیزی کے ساتھ پوری عبارت آپ کو یہاں اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، آپ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ پوری کی پوری عبارت کی میں آپ کو ترکیب جو ہے بتا دیتا ہوں، پھر ہم لوگ آگے بھی چلیں گے۔ تو اتنا کلام اس کے اوپر کرنا بس میرے خیال سے اتنا ہی کفایت کرے گا۔ اب فائنلی میں آپ کو ترکیب بتا دیتا ہوں، واو عاطفہ ہو گیا، اور تسمى جو ہے وہ فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع مثبت معروف اس مجہول، اس میں یا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے حروفن اس کا نائب الفاعل، اور حروفاً موصوف، اور جہرتاً اس کی صفت، اور پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ بن گیا تسمى فعل کا مفعول، اور پھر تسمى فعل اپنے نائب الفاعل اور اپنے مفعول سے مل کر یہ بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ، اور جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہو گیا، کیونکہ واو حرف عطف تھا تو اس سے بھی اگر ہم لوگ تعلق جوڑیں گے تو یوں کہہ دیں گے، اور اگر صرف تسمى حروفاً جارتاً اتنا کہہ دیں کہ جملہ جو ہے وہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، کیونکہ جو جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوتا ہے، تو یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ تو الحمدللہ ہمارے اس النوع الاول کا یہ جو
مرحلہ ہے اور یہ جو نشست ہے اس کا جو پارٹ 6 ہے الحمدللہ وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا، اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔